بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان میں بسنے والی میری تمام سوگوار ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، یہ جان لو کہ ہم امریکہ میں بسنے والے پاکستانی آپ کے اس غم میں برابر کے شریک ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا جو حکم ہے، یہ بات آپ کو سننی شاید اچھی نہ لگے، لیکن اللہ کا حکم ہے، قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ جب کبھی مصیبت پڑے تو اس کتاب اللہ کی طرف رجوع کرو، یہ تمہارے قریب ہے، دیکھو تاکہ تم اولئک ھم المہتدون بن سکو، اس گائیڈنس کو حاصل کرو، پھر اللہ تمہیں اس مصیبت سے نجات دلائے گا۔ آج یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کے اخبارات سیاہ ہیں ان خبروں کے ساتھ، ان تبصروں کے ساتھ، کہ یہ وہ قوم ہے جسے ہم نے کہا تھا کہ either you are with the terrorists or with us، اور اس قوم نے اس بات کو اگنور کیا۔ یہ قوم جلوس نکالتی رہی ڈرون حملوں کے خلاف اور نیٹو کی سپلائی لائن بند کرنے کے خلاف، اس لیے کہ اس قوم کے سیاست دانوں نے اپنی سیاسی منفعت اس میں سمجھی کہ وہ ان طریقوں سے اپنے آپ کو پاپولرائز کر سکتے ہیں۔ اخبارات بھرے ہوئے ہیں کہ دیکھو اس تماش بین قوم کا انجام، کہ اس قوم کے ساتھ کیا ہوا، جس قوم نے اسامہ بن لادن کو پناہ دی، اور وہ جنہوں نے مدد کی کہ اسامہ بن لادن کون ہے، کہاں پہ ٹھہرا ہوا ہے، اس آدمی کو جیل میں ڈال دیا اس قوم نے۔ آج امریکہ کے اخبارات بھرے ہوئے ہیں انہی خبروں کے ساتھ، اور ہم پاکستانی اپنے سر جھکائے پھر رہے ہیں، منہ چھپائے پھر رہے ہیں۔ کل ایک سردار جی کا ٹیلی فون مجھے آیا اور اتنی تلخ بات اس نے کہا بہت سال پہلے میں سوچ رہا تھا کہ میں مسلمان ہو جاؤں، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میں مسلمان نہیں بنا۔ ان تمام باتوں کو جانتے ہوئے اور ان تمام باتوں کے پیش نظر کہ ہماری قوم وہ بد نصیب قوم ہے جسے کوئی بتانے والا نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرق بتاتے تھے ان دونوں آئیڈیالوجیز کے بیچ میں۔ وہ آئیڈیالوجی جو مسیلمہ کذاب کا مذہب تھا، وہ آئیڈیالوجی جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیروں کے نیچے روندا، اور جس آئیڈیالوجی کو عرب ملوکیت نے حدیثوں اور روایات کے ذریعے سے 300 سال کے بعد دوبارہ سے زندہ کیا۔ ہماری اس محروم قوم کو کوئی یہ فرق بتانے والا نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے تھے، یہ جو قرآن کریم میں ہے سیام کے بارے میں، وہ یہی تو ہے بیان، حتی یتبین لکم خیط الابیض من الخیط الاسود، تاکہ تمہیں بلیک اینڈ وائٹ انداز میں پتہ چل سکے کہ ان دو آئیڈیالوجیز میں فرق کیا ہے۔ مسیلمہ کذاب بھی نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، مسجدیں بناتا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی چیزوں کو سیئات کہا تھا کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو کچھ نتیجہ پیدا نہیں کرتی، سیئات۔ ہمارے پاکستان میں کوئی یہ فرق بتانے والا نہیں تھا، جانتے سب تھے، لیکن کھل کے بات کون کرے؟ علامہ اقبال نے تو یہاں تک کہا ملا کی اذاں اور مجاہد کی اذاں اور، بہت کچھ بتایا انہوں نے، لیکن شعر میں
کوئی یہ بات بتانے والا نہیں تھا۔ میں نے شالیمار ریڈیو لاس اینجلس کے ذریعے سے درس قرآن کریم کا سلسلہ جو شروع کیا تھا، اس کا عنوان ہی تھا قرآن اینڈ پاکستان۔ ہر سیٹرڈے کو گزشتہ 7 سال سے میں یہی درس دیتا آیا اور ابھی تک دے رہا ہوں، تاکہ آپ اس خیط الابیض اور خیط الاسود کے بیچ میں فرق سمجھ سکو۔ مسلمان سوچتے ہیں، جانتے بھی ہیں کہ 300 سال کے بعد یہ کون لوگ تھے جنہوں نے یہ سب کتابیں اور تفسیریں قرآن کی لکھیں، اس سے پہلے کیوں نہ لکھیں، یا اس سے پہلے جو لکھی ہیں وہ کہاں ہیں؟ ان تمام باتوں کو چھپا دیا گیا۔ یہ وہ باتیں ہیں جنہیں میں نے کھل کر بیان کیا ہے کہ یہ 2 آئیڈیالوجیز ہیں۔ قرآن نے صلاۃ کا لفظ کس کے لیے استعمال کیا تھا اور مسیلمہ کذاب صلاۃ کسے کہتا تھا، یہ قرآن میں موجود ہے۔ اسی لیے تو قرآن نے کہا، کیا تم نے اس شخص کو دیکھا ہے، ارأیت الذی یکذب بالدین، اور اس نمازی کو دیکھا ہے؟ یہ ہے جو گورنمنٹ کو ڈیناؤنس کرتا ہے، یہ ہے ترجمہ یکذب بالدین کا۔ Did you see the one who denounces the government؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکومت قائم کی، بالکل ویسے ہی جیسے اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں پھر سے موقع دیا، ہم بد نصیبوں کو پھر سے موقع دیا کہ ہم نے پاکستان بنایا اور اس پاکستان میں اللہ کی بادشاہی ڈکلیئر کرتے ہوئے دوبارہ سے اسی حکومت کو استوار کرنے کا عزم کیا۔ اور قوم نے چنا کسے؟ وہ آدمی جو نہ نمازیں پڑھتا تھا نہ روزے رکھتا تھا، اس لیے کہ وہ آدمی جانتا تھا، قائد اعظم محمد علی جناح جانتے تھے، اقبال جانتے تھے کہ یہ اسلام، یہ نمازوں روزوں والا اسلام، یہ مسیلمہ کذاب کی ایجاد ہے جسے عرب ملوکیت نے دوبارہ زندہ کیا۔ آپ تو مسیلمہ کذاب کے نام سے بھی واقف نہیں کہ یہ کون تھا۔ میں نے اپنی تقریروں میں بتایا کہ اس شخص کا نام تھا مسلم بن حبیب، اور نبی اکرم اپنی زندگی میں اس شخص کو شکست نہیں دے سکے۔ یہ پیرلل گورنمنٹ بناتا تھا۔ مشرک لفظ نام قرآن نے استعمال کیا ہے، مشرک۔ کتنا سادہ سا لفظ ہے، آپ کو یہ سمجھ کیوں نہیں آتا؟ ایک گھر میں ایک شوہر ہوتا ہے، ایک دوسرا شوہر لے آؤ تو وہ شریکہ کہلاتا ہے۔ ایک بیوی ہوتی ہے، دوسری لے آؤ تو وہ شریکہ ہوتا ہے۔ مشرک، ایک اتھارٹی کی موجودگی میں ایک دوسرا شریک اتھارٹی کا بن جانا، اسی کو تو مشرک کہا ہے۔ حاکمیت تو اللہ کی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا، بادشاہ تو وہ ہے، میں تو اسی کا قانون نافذ کر رہا ہوں، اسی کا قانون۔ لیکن ہم نے ان تمام باتوں کو اگنور کیا، قرآن کے ان الفاظ کو ہم نے سمجھا ہی نہیں، نہ کوئی سمجھانے والا تھا کہ مشرک کہتے کسے ہیں۔ قرآن الحکیم، حکومت کی کتاب ہے یہ، اور حکومت کی کتاب بھی ایسی گائیڈنس آپ کے لیے کہ جس دن آپ کی نظریں پڑیں گی اس کتاب پر اور آپ جانو گے کہ یہ کتاب کیا عظیم الشان نظام دیتی ہے۔ یہ کتاب آپ کو ملا سے نجات دلاتی ہے، سرمایہ دار سے نجات دلاتی ہے، آپ کے استحصالیوں سے، ان فاسقون سے جو مردوں اور عورتوں کے بیچ میں ڈسکرمنیٹ کرتے ہیں، ان سے نجات دلاتی ہے۔ ان تمام چیزوں کو جانتے ہوئے کہ کوئی اور سیاسی جماعت میں اتنی جرت ہی نہیں کہ وہ اٹھ سکے، اس لیے کہ آنکھیں بند ہیں ان کی، کنفیوزڈ ہیں یہ سب۔ کسی کے پاس بلیک اینڈ وائٹ انداز میں یہ علم نہیں ہے۔ اس علم کو اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے میں نے جنت پاکستان پارٹی کی بنیاد رکھی، صرف اس غرض سے
کہ میں جانتا تھا کہ اور کوئی پارٹی یہ چیز نہیں رکھے گی اپنے منشور میں جو میں اعلان کر رہا ہوں کہ پاکستان سے کلا کما کیا جائے گا ملائیت کا، ان کی گردنیں کاٹی جائیں گی۔ یہ ہے قرآن کا پیغام۔ ہمارے سے اوجل رکھا گیا کہ یہ لفظ جو ہم پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو یہ شیطان الرجیم قرآن نے کسے کہا تھا؟ اسی مذہبی پیشوا کو شیطان کہا تھا۔ ہمارے پاکستان میں ہی بس یہ باتیں ہوئیں، گڈ طالبان اینڈ بیڈ طالبان، گڈ مشرک اینڈ بیڈ مشرک، اور اپنی آنکھیں ہم نے نہیں کھولیں۔ اور یہاں سے میں تقریروں پہ تقریریں کرتا رہا کہ میری آواز جہاں جہاں پہ پہنچ سکتی ہے پہنچے، کہ اے اہل پاکستان، خدا کے واسطے اپنی آنکھیں کھولو۔ دنیا کی تمام قوموں کے پاس روشنی ہے، دنیا کی سب قوموں نے اپنایا ہے اس پرنسپل کو۔ کیا؟ الہکم الہ واحد، دیر شیل بی اونلی ون اتھارٹی۔ لیکن ایک بد نصیب پاکستان ہے جہاں ان ملاؤں کی اتھارٹی ہے، جسے چاہیں واجب القتل قرار دیتے ہیں۔ اور کتنے جنید جمشید بھاگو گے اس پاکستان سے؟ بولو کتنے بھاگو گے؟ کتنے بھاگو گے؟ اس لیے کہ ہم لوگ مرد بن کر نہیں اٹھے۔ اور مرد کون بنتا ہے؟ وہ جو قرآن پڑھتا ہے۔ قرآن وہ روشنی ہے جو آپ کو نجات دلائے گی اس جہالتی مذہب سے، ان سیئات کے مذہب سے۔ اور قرآن کریم تو آپ کے سامنے ہے، آپ کو روشنی دیتا ہے، لیکن آپ اپنی آنکھیں بند کیے ہوئے ہو۔ جس دن جارج بش نے یہاں اعلان کیا، میں حیران رہ گیا یہ جملہ سن کے، جس وقت اس نے سپٹمبر 11 کے بعد پہلا بیان دیا، دس از ناٹ اسلام، دے ہیو ہائی جیکٹ اسلام، تو میں حیران رہ گیا کہ یہ روشنی اتنی پھیل گئی ہے کہ اس جیسے کو بھی پتا ہے کہ یہ اسلام نہیں ہے، اس جیسے کو بھی پتا ہے کہ اسلام کچھ اور چیز ہے، دے ہیو ہائی جیکٹ اسلام۔ چنانچہ میں نے اپنی ویب سائٹ کے ذریعے سے، لیکچرز کے ذریعے سے، جو کچھ میرے بس اور بسات میں تھا، لیکن آج میں شرمندہ فیل کرتا ہوں کہ شاید میں نے کچھ اور محنت کی ہوتی، شاید میں نے کچھ اور کیا ہوتا۔ یہ خون جس کے ساتھ قاتلوں کے ہاتھ رنگے ہوئے ہیں، اس خون کے دھبے ہم سب کے ہاتھوں پہ ہیں، ہم سب قصوروار ہیں۔ آج شکر ہے اللہ تبارک تعالیٰ کا کہ پاکستان کے آرمی کے چیف آف سٹاف اٹھے ہیں ان مشرکوں کے خلاف جو پیرلل گورنمنٹ قائم کرتے ہیں۔ شکر ہے اللہ تبارک تعالیٰ کا کہ پاکستانی قوم آج کہہ رہی ہے کہ ہم اس مسجد میں نہیں جائیں گے جس مسجد کا ملا اعلان نہیں کرے گا کہ طالبان کافر ہیں، ہم اس مسجد کے مولوی کو گھسیٹیں گے۔ آج پاکستان سے یہ مبارک خبریں آ رہی ہیں، سبحان اللہ۔ آج میں پاکستان آرمی کے چیف آف سٹاف کو، پاکستان آرمی کے سٹیزنز کو سورۃ البراۃ سنانا چاہتا ہوں کہ سنو، دیکھو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا امیونٹی دی ہے تمہیں۔ براۃ من اللہ ورسولہ الذین عاہدتم من المشرکین۔ اللہ تمہیں امیونٹی دیتا ہے، مارو ان کو، براۃ من اللہ ورسولہ الذین عاہدتم من المشرکین۔ قرآن کریم کی یہ صورت کہ اللہ تمہیں بری الذمہ قرار دیتا ہے، اللہ اور اس کا رسول تمہیں بری الذمہ قرار دیتا ہے ان مشرکین کے، یہ جو مسیلمہ کذاب کے مذہب کے فالوورز ہیں، تم جن کے ساتھ تم نے کانٹریکٹ کیا تھا پہلے، آج تمہیں اللہ بری کرتا ہے، اس سے امیونٹی دیتا ہے۔ کیا کانٹریکٹ تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ کہا فسیحوا فی الارض اربعۃ اشہر وَاعْلَمُوا انکم غیر معجز اللہ۔ جان لو کہ تم
اس سرزمین پہ جہاں چاہو جاؤ 4 مہینے کی مہلت دی تھی، 4 مہینے کی۔ وَعَلَمُوا، ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ جان لو، ریممبر، نو دس، listen to this loud and clear، انکم غیر معجز اللہ، تم اس گورنمنٹ کو، اللہ کی بادشاہی کو کبھی بھی عاجز نہیں پاؤ گے، بے بس نہیں ہے یہ گورنمنٹ اللہ کی۔ سمجھیے کہ قرآن آپ اہل پاکستان کو کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے کہ تم بے بس نہیں ہو، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ، اللہ تبارک تعالی گارنٹی دیتا ہے کہ ذلت دے گا ان کافرین کو۔ قرآن کریم نے یہ بھی کہا کہ ان بد نصیبوں کی تربیت کرو، یہ قوم جاہلین ہے لیکن ہم نے ان کی تربیت نہیں کی۔ یہ قوم جس کے سامنے روشنی تھی، جو روشنی کا منبع تھی، جس سے ساری دنیا نے روشنی مستعار لی، آج اس قوم کو ساری دنیا کنفیوز ترین قوم کہہ رہی ہے۔ میرا یہ عزم ہے کہ میں آپ کو باقاعدگی کے ساتھ قرآن کریم سناؤں گا ہر ہفتے، تاکہ آپ کو ان 2 اسلاموں میں فرق نظر آئے، مسلمہ کذاب کا اسلام اور محمد الرسول اللہ کا اسلام۔ عرب ملوکیت نے دوبارہ سے زندہ کیا اسی مذہب کو۔ آج عہد کرو میری ماؤں، میری بہنوں، میری بیٹیوں، سوگوار پاکستانیوں، عہد کرو، عہد کرو، انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم اللہ کے اس قانون کی طرف رجوع کریں گے۔ اور آخر میں اظہار کرنا چاہتا ہوں اس بات کا کہ پاکستان کے جنرل باجوہ صاحب نے جو کہا ہے کہ وہ ان ٹیررسٹوں کو تلاش کریں گے، فیس بک پر صرف میں نے 300 کے قریب آئیڈینٹیفائی کیے ہیں نام، اور ان کے آئی پی ایڈریسز تک آپ کے پاس فراہم کیے جائیں گے کہ یہ جو ٹیررسٹ ہیں فیس بک پر موجود، جو طالبان کے سپورٹرز ہیں، کہ یہی شیخ حرم ہے جو چرا کر بیچ کھاتا ہے گلی میں بوزر و دل کے اویس و چادر زہرا۔ تو اے اللہ کے بندو، کتنے اور جنید جمشید بھاگو گے اس پاکستان سے؟ پوچھ اپنے دل سے، اے مسلم، تو ملا سے نہ پوچھ اپنے دل سے کہ یہ جو شریعت کے حاملان بنے ہوئے ہیں، یہ کس جہالت کا پرچار کر رہے ہیں جو عورت اور مرد کو اکٹھے بیٹھنے نہیں دیتے۔ قرآن کریم جو نور لے کے آیا تھا، اس نور کو آپ کی نگاہوں سے جو پوشیدہ کیا گیا، میرا یہ عزم ہے آج آپ کے دن، اور میں اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، اللہ میاں، یا اللہ تو ہم کو ثابت قدم رکھ اس جہاد میں، اس جد و جہد میں۔ پاکستان will be cleaned from all mullahs، یہ ہے عزم۔ پاکستان will be cleaned from all طالبان پرست ایلیمنٹس، یہ جتنے اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹس ہیں ان سے ہمیں پاکستان کو پاک کرنا ہے۔ پاکستان کے صدر، پاکستان کے وزیر اعظم، پاکستان کے چیف آف آرمی اسٹاف، I am with you and I will provide you every kind of intellectual support that you need. I will do everything to educate the people of Pakistan towards our mission. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم.